بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے ای پاسپورٹ کی فیس کا مکمل شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا 2024 میں اگر آپ اپنا ای پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس کتنی ہے اور ای پاسپورٹ کے فائدے کیا ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، گورنمنٹ بڑے عرصے سے ای پاسپورٹ کے اوپر کام کر رہی تھی۔ پہلے شروع کے اندر جو گورنمنٹ کے ڈپلومیٹ ہیں یا گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کو یہ پاسپورٹ بنا کے دیا جاتا تھا، اب یہ عام پبلک کے لیے اویلیبل ہے۔ کوئی بھی پاکستانی جو ای پاسپورٹ ہے اس کے لیے درخواست جمع کروا سکتا ہے اور اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اب دوستو اگر آپ ای پاسپورٹ کے فائدے کی بات کریں تو پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، ای پاسپورٹ جو ہے اس طرح کا نظر آتا ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو ایک سم جیسا نشان جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس سم جیسے نشان کے اندر آپ کا مکمل بایو ڈاٹا ہوگا، آپ کی ٹریول ہسٹری ہوگی، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کا ایڈریس کیا ہے، ساری معلومات، آپ کی پکچر وغیرہ اس سم کے اندر ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جتنا بھی ڈاٹا ہے وہ اس سم کے اندر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ای پاسپورٹ ہے آنے والے دور کے اندر اس کا یوز بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے تو آپ ای پاسپورٹ ہی اپلائی کریں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کیا کیا فائدے ہیں ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جیسا دوستوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ڈاٹے کا تحفظ بذریعہ لیزر پرنٹنگ اور مائکرو چپ ٹیکنالوجی۔ یہ جو آپ کو سم جیسا نشان اس کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جتنا بھی آپ کا بایو ڈاٹا ہوگا اس کا تحفظ بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق اس پاسپورٹ کو بنوا کے آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جی دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، اس کے اندر متعدد سیکورٹی فیچر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا جتنا بھی ڈاٹا ہوگا وہ سیف اور سیکور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تیسرے نمبر کے اوپر امیگریشن کے لیے ای گیٹ کی سہولت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ چوتھے نمبر کے اوپر جی ایئرپورٹس پر فوری ڈاٹا میچنگ ہوگی۔ جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، آپ کا کام جو ہے وہ جلد از جلد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جی آئی سی اے اور معیار کے مطابق جو ہے آپ کو یہ پاسپورٹ بنا کے دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب دوستوں مین چیز کی طرف آتے ہیں، اگر آپ 2024 میں ای پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے اس کی فیس کتنی ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ای پاسپورٹ جو ہے وہ نارمل کیٹیگری کا ہوتا ہے اور ارجنٹ کیٹیگری کا بھی ہوتا ہے۔ دوستوں اگر آپ ای پاسپورٹ 36 پیجز والا نارمل کیٹیگری کا بنوائیں گے 5 سال کے لیے تو آپ نے 9,000 روپے اس کی فیس ادا کرنی ہے۔ اگر آپ ای پاسپورٹ 36 پیجز والا ارجنٹ کیٹیگری کا بنوائیں گے تو پھر آپ نے جو ہے 15,000 روپے اس کی فیس ادا کرنی ہے۔ اس طریقے کے ساتھ دوستو اگر آپ 10 سال کے لیے ای پاسپورٹ 36 پیجز والا بنائیں گے تو پھر آپ نے 13,500 روپے فیس ادا کرنی ہے۔ اگر آپ ارجنٹ اپلائی کریں گے تو پھر آپ نے 22,500 روپے اس کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ ای پاسپورٹ 72 پیجز والا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں تو 5 سال کے لیے اگر آپ نارمل کیٹیگری کا بنوائیں گے تو 16,500 روپے آپ نے فیس ادا کرنی ہے۔ اگر آپ ارجنٹ کیٹیگری کا بنائیں گے تو 27,000 روپے آپ نے اس کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اگر آپ ای پاسپورٹ 72 پیجز والا 10 سال کے لیے نارمل کیٹیگری کا بنوائیں گے تو آپ نے 24,750 روپے فیس ادا کرنی ہے۔ اگر آپ ارجنٹ کیٹیگری کا بنوائیں گے تو 40,500 روپے آپ نے اس کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کو مکمل شیڈول بتا دیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ساری تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے والے جو ویڈیوز آئیں گے اس کے اندر آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا ای پاسپورٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے جو فائدے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر فردن چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور بھی بہت سی معلومات انشاءاللہ آگے آنے والی ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے اداروں کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔